چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے خود بھی قرآن کریم کی آیات اور صورتیں پڑھ کر دم کیا، آپ کے صحابہ بھی دم کر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پہلو بھی کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ دم کا موقع کب آتا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں کتاب الطب کے نام سے علیحدہ ابواب موجود کہ فلاں شخص کو فلاں تکلیف ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فلاں دوائی تجویز فرمائی، فلاں صحابی کو فلاں خاتون کو فلاں بیماری تھی، آپ نے اس کی بیماری کی شفا کے لیے فلاں دوائی تجویز فرمائی۔ چنانچہ مختلف لوگوں نے حدیث کی کتابوں کو کھنگال کر طب نبوی کے نام سے کتابیں تصنیف کر کے مارکیٹ میں شائع کر رہے۔ اب یہ دونوں باتوں کو سامنے رکھ کے ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی صحابی نے، کسی صحابیہ نے اپنی یا اپنے کسی عزیز کی بیماری کا، تکلیف کا تذکرہ فرمایا، تو آپ نے اس کی تکلیف سن کر یہ نہیں فرمایا کہ آؤ میں تمہیں دم کر دوں، بلکہ اسے کوئی نہ کوئی دوائی جو اس ماحول کے مطابق استعمال ہوتی تھی وہ تجویز فرمائی۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر مسئلہ یہ مستنبط ہوتا ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی بیماری ہو تو جو بھی اسے وہاں پہ دوائی اور طریقے علاج میسر ہے اس کے مطابق اپنی بیماری کے علاج کی کوشش کرے۔ لیکن اگر کوئی ایسی کیفیت ہو کہ وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں اسے اپنی بیماری کا علاج میسر ہی نہیں ہے، دوائی میسر ہی نہیں، یا وہاں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو یہ تجویز کر سکے کہ یہ فلاں تکلیف ہے اور اس تکلیف میں فلاں دوائی کا استعمال کرو، یا علاج بھی ہو رہا ہے، دوائیاں بھی چل رہی ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر اس وقت مجبوری کی حالت میں سورۃ فاتحہ پڑھ کر یا دیگر صورتیں پڑھ کر، آیات پڑھ کر دم کرنا جائز ہے۔ تو دم کی حیثیت ان مواقع پر ہے، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مثال آپ نے بیان فرمائی کہ حضور کو بڑی تکلیف تھی اور رشتہ دار اقربا 3 مرتبہ آپ کی صحت سے مایوس ہو کر آپ کو سورہ یاسین سنا چکے تھے، گویا جو بھی علاج میسر تھا وہ کارگر نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشفاً بتایا کہ دریا سے ریت ملی ہوئی، ریت ملا ہوا پانی منگواؤ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہوئے اس میں سے ہاتھ پانی میں بھگو کر جسم پہ ملو تو بیماری ٹھیک ہو گئی۔ اس قسم کی باتیں۔ ایک اور بات کا تذکرہ ہوا کہ بعض لوگ اپنے مریدوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ہاتھ پھیرنا کوئی ناجائز نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انبیاء، اولیاء جو خدا کے پیارے ہوتے ہیں، جنہیں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں فنا فی اللہ کا مقام میسر آتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کی صفات کے مظہر بن جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین پہ، مخلصین پہ ان کے مقام تقرب اللہ کی وضاحت کرنے کے لیے بعض اوقات ان پہ اپنی صفات کے جلوہ گری فرماتا ہے۔ وہ اگر اس وقت اس حالت میں جب ان پہ وہ خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، کسی انسان پہ محبت و پیار کی نگاہ ڈالے، اس انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں برکت رکھی جاتی ہے، ان کے پاؤں میں برکت رکھی جاتی ہے، ان کے منہ کے لعاب میں برکت رکھی جاتی ہے۔ تو ایسے اولیاء ہوئے جب ان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی تو وہ اس وقت کسی مرید پہ ہاتھ رکھتے تھے، کسی پہ لعاب لگاتے تھے۔ ایک جنگ کا ہی ذکر ہے کہ ایک صحابی جنگ کے کوئی ہتھیار لگنے سے جو اس کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا، انہوں نے آنکھ کا ڈیلا اپنی ہتھیلی پہ رکھا ہوا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ چوٹ لگی ہے اور ڈیلا میرے آنکھ سے باہر نکلا ہے، میری ہتھیلی پہ پڑا ہے۔ آپ نے وہاں سے اٹھایا، آنکھ کے گڑے میں رکھا، اوپر ہاتھ لگایا اور دبا دے، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہاں پر کوئی سرجری کے حالات تو میسر نہیں تھے، نہ آپ نے کوئی سرجری کی، لیکن اس وقت خدا تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں صفت شفا ودیت فرمائی تھی۔
جو آپ کے صحابہ پہ سامنے اس کا جلوہ ہوا، وہ کفار کے سامنے ایسا نہیں ہوا۔ جنگ خیبر کے موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی کہ خیبر کا قلعہ حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوگا، آپ نے حضرت علی کو بلایا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، میں تو لڑائی کے قابل نہیں۔ آپ نے اپنے منہ کا لعاب حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا اور وہ شفا ہو گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ لکھا ہے، ایک صحابی کی دونوں ٹانگوں میں بڑی تکلیف تھی، وہ بیساکھیوں کے ساتھ چلتے تھے، قادیان میں آئے، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے قابل طبیب تھے، ان سے کئی مہینے علاج ہوتا رہا لیکن فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مسجد مبارک میں جب نماز کی جماعت کھڑے ہونے لگی تو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پہلو میں کھڑا تھا، جب بیٹھ کر جماعت کے لیے کھڑے ہونے لگے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پاؤں میرے ایک پاؤں پہ آ گیا، میرے پاؤں کے ساتھ حضور کا پاؤں ٹچ کرتے ہی میری اس ٹانگ کی درد ختم ہو گئی۔ جب سلام پھری اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام واپس گھر تشریف لے جانے لگے تو میں نے حضور کا دامن تھام لیا، میں نے عرض کی حضور میرے دوسرے پاؤں پہ بھی اپنا پاؤں رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ میں نے ساری بات عرض کی کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت آپ کا پاؤں میرے پاؤں کے اوپر آیا اور میری اس ٹانگ کی درد ختم ہو گئی ہے، آپ دوسرے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیں تاکہ اس ٹانگ کے بھی درد ختم ہو گئے۔ تو مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا پاؤں دوسرے پاؤں پہ بھی رکھ دیا، اس ٹانگ کی درد بھی ختم ہو گئی۔ اب یہ کوئی دوائی تو نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ کیفیت ایسی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ فانی فی اللہ ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی خاص صفات کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس وقت صفت شفا آپ کے پاؤں میں خدا تعالیٰ نے ودیت کر دی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے بیساکھیاں مسجد سے قادیان کی مسجد مبارک اوپر چھت پر ہے، گلی چھت پر بنائی گئی، میں نے اترتے وہ پھینک دی اور میں حضور کی دکان پہ گیا، میں نے عرض کیا کہ امام صاحب آپ نے اتنے مہینے مجھے پوڑیاں کھلائے، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج یوں ہوا اور میری شفا ہو گئی۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ مسکرا کر فرمایا میاں وہ خدا کا پیغمبر ہے اور میں معمولی حکیم، میں تو دوائی کی پڑیاں ہی دے سکتا ہوں، میری پڑیاں خدا کے پیغمبر کے وجود کے برکات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ انڈونیشیا کے دورے پہ تشریف لے گئے، وہاں مسجد کے دروازے پر ایک خادم ڈیوٹی پہ کھڑا تھا، حضور جب گزرنے لگے اس نے حضور کو روک کے عرض کی کہ حضور چند سال پہلے میں نے بیعت کی، مجھے مخالفین نے بیعت کے نتیجے پکڑ کر بہت مارا، میرے باقی تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا ہے مگر ان چوٹوں کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے سر میں ہمیشہ درد ہوتی رہتی ہے اور درد کسی دوائی سے دور نہیں ہوئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرمایا کہ سر سے ٹوپی اتارو، اس خادم نے ٹوپی اتاری، حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر پہ رکھے، اس کے سر درد ٹھیک ہو گئی۔ اب اس قسم کے افراد جو موجود ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے پاس اس مقام کا حامل خدا تعالیٰ کے خلیفہ کی شکل میں موجود ہے، پتہ نہیں اور بھی کتنے افراد اس مقام کے ہوں گے، مگر ہمیں خلیفۃ المسیح کی موجودگی میں ان دیگر افراد کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی رہ گئے لوگ پیسے کمانے کے لیے، مریدوں سے پیسے بٹورنے کے لیے اپنے آپ کو بزرگ بناتے ہیں، اپنی بزرگی کا اظہار کرتے ہیں، اس قسم کی حرکات کرتے ہیں، تو اس سے دلچسپی نہیں، مسئلہ اصل میں یہ ہے۔